آج ہم 11ویں جماعت کا سبق پڑھ رہے ہیں ماما عظمت، جو دراصل میرۃ العروس جو کہ اردو کا پہلا ناول تھا اس سے لیا گیا ہے۔ اسے لکھنے والے ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ جب میں نے کہہ دیا کہ میرۃ العروس اردو کا پہلا ناول تھا تو ڈپٹی نذیر احمد ہمارے پاس آٹومیٹکلی کیا بن جاتے ہیں؟ وہ پہلے ناول نگار۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں کہ ناول کہتے کسے ہیں۔ ناول اطالوی لفظ ہے، اطالوی لفظ ناولا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے عجیب، نرالا اور انوکھا۔ مطلب ایسی کہانی جو روزمرہ، یعنی جس کی بنیاد ہی حقیقت پسندی ہو، حقیقت نگاری ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس انگریزی ادب سے آیا، انگریزی ادب سے اردو میں آیا۔ اس سے پہلے اردو میں کہانیاں لکھی جاتی تھی لیکن وہ داستانوی انداز تھا۔ اب داستان میں کیا ہے؟ داستان ایک ایسا قصہ ہوتا ہے جس میں ما فوق الفطرت عناصر پائے جاتے ہیں اور مطلب ایک انتہائی طویل کہانیاں ہوتی ہیں جن میں جن، بھوت، پریاں ایسا نہیں۔ جب ناول ہمارے پاس آیا تو ناول انگریزی سے ہمارے پاس آیا۔ ناول دراصل ہے کیا؟ اصطلاح میں ناول وہ قصہ کہانی ہے جس کا موضوع انسانی زندگی، کیا ہو؟ انسانی زندگی، یعنی وہ انسانی زندگی سے کہیں بھی باہر ہو، اس میں جن، بھوت وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں نہ ہو۔ اور ناول زندگی کے مختلف پہلوؤں کا مکمل اور گہرا مشاہدہ پیش کرنے کے بعد ایک خاص سلیقے اور ترتیب کے ساتھ اپنے تجربات اور مشاہدات کو کہانی کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ کون؟ ناول نگار۔ جو ناول نگار ہوتا ہے وہ زندگی کی مختلف جو پہلو ہوتے ہیں، زندگی کے مختلف جو مقامات آتے ہیں، مختلف مطلب کیا کہتے ہیں ہم، مختلف گوشے ہوتے ہیں زندگی کے جن کا وہ مشاہدہ کرتا ہے اور اس کے بعد ایک ایسی کہانی اپنے ذہن میں بناتا ہے، ایسے خیالات، ایسے اپنے تخیل کی مدد سے ایسی کہانی بناتا ہے اور اسے ایک خاص ترتیب دیتا ہے کہ فلاں واقعے کے بعد فلاں واقعہ آئے گا، پھر فلاں واقعہ آئے گا، اور اس طرح سے ایک لمبی کتاب، یعنی 300-350 پیجز پر ایک کتاب اور ایک کہانی چلی جاتی ہے جسے ناول کہتے ہیں۔ دراصل اس میں ہوتا کچھ نہیں ہے، اس میں حقیقت مطلب جیسے ایک تقسیم ہے، آزادی جسے ہم آزادی کہتے ہیں اسے ہم تقسیم بھی کہتے ہیں، یعنی ہندوستان کی تقسیم ایک واقعہ تھا۔ اب اس کے پس منظر میں کئی ناولز لکھے گئے۔ اب اس تقسیم تو حقیقت تھی لیکن ایسے کردار بیان کیے جائیں جس کو مطلب جو حقیقت میں کردار نہ ہو لیکن تقسیم کے واقعے سے ان کا کنیکشن دکھایا جائے کہ تقسیم نے لوگوں کو کس طرح سے متاثر کیا تھا، لوگ بے گھر کس طرح سے ہوئے تھے۔ اس کو بیان کیسے کیا جاتا ہے؟ ناول میں۔ ناول کے اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ کہانی ہوتی ہے ناول میں، پلاٹ ہوتا ہے، کردار ہوتے ہیں، انداز نظر، یعنی جو ہر رائٹر کا اپنا انداز نظر ہوتا ہے، زبان و بیان ہوتا ہے، کوئی آسان زبان رکھتا ہے، کوئی مشکل، منظر نگاری ہوتی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے پڑھتے وقت جیسے رائٹر جو ہے وہ منظر دکھا رہا ہے ہمیں، ہم پڑھتے جا رہے ہیں اور ذہن میں وہ تصویر بنتی جا رہی ہے۔ کہانی کے بغیر تو ناول کا جیسے یوں سمجھیے وجود ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہانی ہوگی، کچھ سنانے کو ہوگا تبھی ناول لکھیں گے نا۔ پلاٹ وہ ذہنی خاکہ ہوتا ہے جس پر جیسے بنیادی طور پر ہم بلڈنگ بناتے ہیں تو بنیادی طور پر ہمیں کیا ضرورت ہوتی ہے؟ زمین کی۔ اسی طرح سے پلاٹ میں کیا ہوتا ہے؟ پلاٹ جو ذہنی بنیادی خاکہ ہے، اس پر کہانی نویس جو ہے یا ناول نویس پورا اپنے خیال سے ایک کہانی بناتا ہے اور وہ جا کر آگے 300-350 پر پھیل جاتی ہے۔ بنیادی طور پر ایک خیال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کردار وہ مخلوق جن کے ذریعے کہانی آگے چل رہی ہے، ان کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ مثلا ایک کردار ہے اسلم، ایک کردار ہے جاوید۔ اب ان پر اگر کوئی ناول لکھا جا رہا ہے جس میں اسلم بھی ہے، جاوید بھی ہے، حقیقت میں ان کا کوئی تعلق نہیں، کئی اسلم ہو سکتے ہیں، کئی جاوید ہو سکتے ہیں، لازم نہیں کہ ایسا ہوا ہو لیکن ایسا کسی پر بھی ہو سکتا ہے، تو وہ افسانوی مخلوق ہوتی ہے۔ انداز نظر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہر ناول نگار کا اپنا انداز ہوتا ہے، وہ تقسیم کو کس طرح دیکھتا ہے، کوئی آزادی کے پیرائے میں دیکھتا ہے، کوئی ہندوؤں سے نجات کے طور پر دیکھتا ہے، کوئی تقسیم کا غم رو رہا ہے کہ بھئی تقسیم کیوں ہوئے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثلا ہمارے پاس قرۃ العین حیدر کے ناول اور جو سحر ہونے تک
اور خون جگر ہونے تک، یہ وہ ناولز ہیں جن میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو آزادی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور دوسرے تقسیم کا رونا رو رہے کہ تقسیم غلط ہوئی۔ اب اردو میں ناول کی تاریخ بہت پرانی ہے، یہ ہمارے پاس ڈپٹی نذیر احمد کے پاس سے آئے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے جو بڑے اور مشہور ناولز ہیں وہ ہے مرد العروس، ابن البر، توبۃ النصوح، یہ ان کے بڑے ناولز ہیں، یعنی آج بھی وہ نصابی طور پر ہمیں کسی نہ کسی سطح پر پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے ناول آ گیا ہے تو ناول میں کئی جدتیں آئیں، ٹھیک ہے، ان میں سامنے ہے فردوس بری، یہ وہ ناول ہے، یہاں سے ہمارے پاس آئی ہے اردو ادب میں تاریخی ناول نگاری، ٹھیک ہے، یعنی تاریخ کو اس میں شامل کیا گیا۔ توبۃ النصوح، ابن الوقت، مرد العروس، یہ وہ کہانی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امراؤ جان ادا، یہ یعنی اردو ناول کا مزاج اب یہاں سے تبدیل ہونے لگا۔ اس کے بعد پریم چند آئے، انہوں نے گودان، نرملا اور بازار حسن جیسے ناول لکھے۔ اس کے بعد شکست، اچھا یہ 1900 سے امراؤ جان ادا، یعنی 1900 سے پہلے کی کہانی۔ امراؤ جان شائع ہوا تھا 1899 میں، اور یہ جو پہلا ناول جیسے میں کہہ رہا ہوں جو ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے، مرد العروس، یہ 1869 میں شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ بازار حسن، یہ تینوں ناولز ہیں پریم چند کے، نرملا، گودان اور بازار حسن۔ پھر آیا ہے شکست، ٹیڑھی لکیر، یہ آزادی سے پہلے کے ناول ہیں۔ گریز، یہ وہ ناول ہیں جو آزادی سے پہلے لکھے گئے، یعنی متحدہ ہندوستان میں جو ناولز لکھے گئے تھے وہ یہ ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں آزادی کا رونا رونا اور یہ والی بات۔ اب اس میں ہے آگ کا دریا اور شام ابد، اور کیا کہتے ہیں ہم، اداس نسلیں، آخر شب کے ہم سفر، یہ وہ ناولز ہیں جن میں ہمارے پاس کیا ہے، یعنی آزادی کا اور متحدہ تہذیب کا شکست کا بہت رونا رویا گیا ہے۔ دیٹس آل۔ اب ہم آگے جو پڑھیں گے وہ کل ہم ماما عظمت پڑھیں گے انشاءاللہ، اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔